معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصہ پر پہلا پارہ مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مختصر ہونے کے باوجود، یعنی یہ سورہ بہت ہی شارٹ ہے، مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے بنیادی مقاصد کو اجمالی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورت کی حیثیت قرآن کی دیباچہ کی بھی ہے اور خلاصہ کی بھی ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورہ میں اللہ کے اسماء و صفات مذکور ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت اور اسی سے مدد اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش اور طریقہ سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئیں۔ یہ دعویٰ بالکل ہی کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا اور معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 سورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لیا، اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ایک بات اور آپ سماعت کر لیں، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یعنی میں شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ، اس کا معنی ہوتا ہے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ سورہ نحل کی 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ استعاذہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی چیز کی پناہ میں آنا۔ شیطان کا لفظ کس سے بنا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، شیطانہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہے خیر سے دور ہونا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شیطان شیز سے بنا ہے، خیر یہ تفصیلی معاملہ ہے، ہم لوگ شارٹ میں قرآن کے خلاصہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا حکم آیا ہے، اور بسم اللہ کے بارے میں ہے کہ بسم اللہ کی بھی بڑی فضیلت ہے دوستو۔ بسم اللہ کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، سوائے سورہ برات کے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ کو بجھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص عمل تجویز کے وقت کہے بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آپ نے عمرو بن ابی سلمہ سے فرمایا، اے بیٹے بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا، شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ماں سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ تو پتہ چلا دوستو کہ بسم اللہ کی بہت فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ بیان نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بسم اللہ کے کچھ فوائد بھی آپ سماعت کر لیں۔ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اگر بھول گیا تو درمیان میں پڑھنا بھی سنت ہے، اور درمیان میں یوں پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری۔ کسی کتاب کے شروع میں اور ہر نیک اور اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ مشتبہ چیز کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ جمہور کے نزدیک تمباکو نوشی کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر سورہ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر بعض مشائخ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور دیگر کاموں کے وقت بسم اللہ پڑھنا مباح ہے۔ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے گھروں میں ہم لوگ بہت زیادہ غفلت سے کام لیتے ہیں، بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے۔ تو آئیے اب بسم اللہ کا ترجمہ بھی سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ اور رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ تو یہ ہو گیا سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، شافیہ، وافیہ، کافیہ، سبع مثانی، بہت سارے اسما ہیں۔ اور کسی سورہ کا بہت سارا نام ہونا، بہت سارے اسما ہونا، اس کی زیادہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب سورہ بقرہ کی تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے دروازے پر ڈال دی
اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعہ کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیں۔ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ کو متعدد حسی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو گونگے کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کیا ہے: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر اور حساب و جزا وغیرہ۔ دوسرا، اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ، تیسری صفت مومن کی کیا ہے؟ ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ نمبر 4، چوتھی صفت، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسول پر نازل کی گئیں۔ آخری آخرت کی 5ویں صفت کیا ہے؟ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بس سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات درج ذیل ہیں جو منافقوں کی عادات تھی، صفات تھی، خصلت تھی: جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا۔ حقیقت میں
یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بتاتا ہے۔ انہیں ارضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا کا پورا ان کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ اس تذکرہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے ان کی نظروں کے سامنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق آب کر دیا گیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ ان کے کھانے کے لیے من و سلویٰ کا اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ حطۃ نغفر لکم وخطایاکم سنزید المحسنین جیسی آیت آئی ہے ایسے پس منظر کو بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف شروع کر دی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہاونت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، یعنی جادو کرنے اور سکھانے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے ہاں ایسے علمیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پراز فسق کی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا،
بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا۔ سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے معاصر حضرت ابراہیم خلیل کے دعاؤں اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے، وہی شخص ان کے طریقے سے ہٹ سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے شخص تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زوم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے ہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے پہلا پارہ کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج کی تفسیر میں اتنا ہی۔ آپ ان باتوں کو بار بار سنیں، بغور سنیں، تاکہ یہ قرآن کا جو ایک عام مفہوم ہے، ایک خلاصہ ہے پورے پارے کا، آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اس کو آپ سنیں، بار بار سنیں، اور دوستوں تک بھی شیئر کریں، دوسروں کو شیئر کریں۔ اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارا فیملی ممبر بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔